السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے نہایت اہم مسئلہ بیان کریں گے جو کہ عورت کے حوالہ سے ہے کہ عورت کا اس معاشرے میں موٹر سائیکل چلانا کیسا ہے اور شریعت مطہرہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کیا حکم دیتی ہے۔ آیا کہ یہ موٹر سائیکل چلانا ٹھیک ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو شریعت مطہرہ کا اگر حکم دیکھیں تو قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن پاک عورت کے بارے میں حکم دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہے، اور جیسے پہلے دور جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھیں تو یہ باہر نہ نکلے، اس کا مسکن جو ہے وہ گھر ہے، اس کے رہنے کی جگہ گھر ہے۔ اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مردوں پہ بھی لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت کو اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کیونکہ موٹر سائیکل چلانا ایک ایسا عمل ہے جس میں مردوں کی مشابہت اختیار کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ عمل جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ عورت جو ہے موٹر سائیکل چلائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں ایک عورت کمان کو لٹکائے ہوئے مردوں کی طرح جا رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ لعنت فرمائی۔ اب دیکھیں نا کہ یہ حفاظت کا آلہ تھا، ضرورت بھی تھی، لیکن اس نے مردوں کی طرح لٹکایا ہوا تھا تو حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی تو وہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے، ایمرجنسی بن گئی ہے اور گھر میں کوئی فرد نہیں ہے تو اس صورت میں پردے کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے، ورنہ عورت کو یہ مشابہت اختیار کرنے سے منع کرنا اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس میں عورت کی جو ہے وہ عزت پامال ہوتی ہے، پردہ چاک ہوتا ہے، یا ہمارے معاشرے میں یہ معیوب سمجھا جاتا ہے عورت کا موٹر سائیکل چلانا، اور لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اور یہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے فسادات پھیل سکتے ہیں، فتنہ زیادہ ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو روڈ پہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، تو عورت اس زد میں آ جائے تو اس کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، عزت پامال ہوتی ہے، تو اس میں عزت کا سوال بھی ہے، پردے کا سوال بھی ہے۔ تو لہٰذا اسلام جو ہے وہ عورت کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے اور اسے ایسی ہدایات دیتا ہے جس سے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور اسے جو ہے پروٹیکشن ملتی ہے۔ تو یہ اجازت نہ دینا موٹر سائیکل چلانے کی، یہ اسلام عورت کو پروٹیکشن دے رہا ہے، اس کو گھر میں رکھ کر اس کی پروٹیکشن دے رہا ہے، اور اسلام جو ہے وہ عورت کو پروٹیکشن دے کر اس کی ذمہ داری مرد پہ ڈالتا ہے۔ وہ باپ ہے، وہ اولاد ہے، وہ شوہر ہے، وہ ہر لحاظ سے ذمہ دار ہے کہ وہ عورتوں کو پروٹیکشن دے، ان کو گھر میں رکھے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ ہمارے ہاں تو اگر عورت جو ہے وہ گاڑی چلا رہی ہوتی ہے تو لوگ تیکھی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ترچھی نظریں ڈالتے ہیں اور عجیب عجیب انداز سے دیکھتے ہیں، تو معاشرے میں جو ہے یہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے جتنا زیادہ ہو سکے بچنا چاہیے کہ موٹر سائیکل کی سواری کی جائے۔ ہاں اگر موٹر سائیکل چلانے والا مرد ہے تو پیچھے بیٹھنے کی اجازت ہے، تو اس میں بھی پوری کوشش کی جائے کہ پردے کا خیال کیا جائے۔ اگر دونوں پاؤں ایک طرف لٹکا لیے جائیں تو یہ زیادہ پردے والی بات ہوتی ہے، لیکن دونوں طرف لٹکا لیے جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال عورت کا جو ہے وہ مرد کے ساتھ اس کے فعل میں مشابہت اختیار کرنا، ہمارے معاشرے میں موٹر سائیکل چلانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔